بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے موضوع یہ شروع ہوا تھا کہ غزہ کے اندر ان Palestine, although the demolition site which was left after 15 months, and it was anticipated by many that, and it was thought and maybe hoped by many, that these Palestinians would not return, and even if they did, they will notice that there is nothing left for them to live. No schools, no hospitals, no shops, no amenities. The whole area, whole neighborhoods are in ruins, and they are on the floor, and they are uninhabitable. And that was what a lot of people must have thought. But these Palestinians, they thought, this is our land and we will stay here, even if that means struggling for food, struggling for drink, struggling for education, struggling for worship, struggling in any sense, but we will still believe this is our land and we will stay here. ہم اس زمین کے اوپر رہیں گے جو کچھ بھی ہوا. اور واقعی عجیب ویڈیوز انسان کے سامنے آتے ہیں کہ the moment they were allowed back, جو ہی ان کو واپس آنے کی اجازت ملی، دوسرے تیسرے دن سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز نظر آ رہے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں، وہ ہیوی مشینری کے ذریعے اس جو ملبہ ہے، all the huge amounts of concrete is being removed. بچے ہیں، بوڑھے ہیں، مرد ہیں، سب صفائی کے اندر، سب team work, they're all working together trying to clean it, not sat down with a broken heart and low self-esteem, but in fact ہمت ہارے نہیں، بیٹھ نہیں گئے، ایک دوسرے کے اوپر انہوں نے ملامت نہیں کی، بلکہ کام کرنا شروع کر دیا، صفائی کرنا شروع کر دیا. نماز کا وقت ہوا، وہ نماز کے لیے سب کے سب کھڑے ہو گئے. کھانے پینے کا وقت ہوا، جو ان کے پاس تھوڑا سا تھا ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیا. تو اگلوں نے جب دیکھا کہ یہ تو یہاں بھی رہنے کے لیے تیار ہو گئے اور اس کو تو ٹھیک کرنے پر وہ راضی ہو گئے، اور ان کو ہم نے لالچ بھی دی ہے کہ دوسرے ملکوں کے اندر ہم آپ کو بھیج دیں گے، یہ جا نہیں رہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ مصر والے جو ہیں، ایجپٹ یو ٹیک دیز ریفیوجیز، جارڈن یو ٹیک دیز ریفیوجیز، یہ ایک سیاسی انداز ہوتا ہے ان کو کہنے کا کہ آپ ان کو اپنی یہاں کیوں نہیں لیتے، یہاں تو سب ٹوٹا ہوا ہے. یہ دوسرا دس از اے ڈفرنٹ وے، ایک الگ انداز ہے ان کو وہاں سے نکالنے کا. دس از ون وے آف ایتھنک کلینزنگ. اینڈ دا ورڈ جینوسائڈ which many people are feeling a bit reserved to use. Let's go towards some calls. ایسے کرتے ہیں، کچھ کالز آئے ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کالرز کیا کہتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام مفتی صاحب. جی مفتی صاحب آپ آن ایئر ہیں، ہم سب آپ کی بات سن رہے ہیں. جی مفتی صاحب مجھے پوچھنا ہے کہ اب رمضان خیر سے آ رہا ہے اور میں بیمار ہوں، مجھے ہر روز انجیکشن لینا ہے، میں روزے کے ساتھ لے سکتی ہوں انجیکشن؟ یہ انسولین کے انجیکشن جو ہوتے ہیں؟ نہیں انسولین کی نہیں ہے، میری باڈی بیمار ہے اس لیے وہ مجھے باڈی کے لیے دیتے ہیں، وہ انجیکشن ڈفرینٹ ہے. ہاں جی. تو یہ جو انجیکشن ہے یہ پیٹ کے اندر جاتے ہیں یا باقی دوسرے حصوں کے اندر آپ لگاتے ہیں؟ بازو پہ جاتا ہے. تو اس سے پھر روزہ آپ کا نہیں ٹوٹتا؟ آپ ان کو نہیں ٹوٹتا. جی بڑی مہربانی، میں نے یہی پوچھنا تھا. روزہ رکھ سکتی ہوں میں؟ جی رکھ سکتے ہیں. جی بڑی مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے بیٹے. ٹھیک ہے، مہربانی، جزاک اللہ خیر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب ان کو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ مصر والے، ایجپٹ can you take these people in and look after them for a while and we will make this and then we will bring them back? Do you really think that they want to bring them back? Jordan, can you take them in? اور پھر یہ اس انداز میں کہا گیا ہے کہ آپ ان کو کیوں نہیں لیتے، ان کا تو کچھ بھی نہیں ہے.
یہ انداز اس لیے اختیار کیا گیا تاکہ دوسرے لوگ کہیں بھائی دیکھو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ مصر والے ان کو لے لیں، سعودی والے کچھ ان کو لے لیں، جارڈن والے ان کو اپنے یہاں لے لیں، یہ ذہن کے اندر یہ بات آئے گا نا۔ لیکن وہ جو ڈپلومیٹکس ہیں مصر کے اندر، جارڈن کے اندر، دوسرے ممالک کے اندر، ان کو حقیقت پتہ ہے، they know exactly that these are being ethnically cleansed. پوری جو فلسطینین جو ایتھنیسٹی ہے they are trying to throw them out so they never stay here and then this can be annexed with Israel تاکہ یہ اسرائیل کے ہاتھ ملا کر پورا بن جائے، پھر فلسطین کا نام و نشان ہی رہے۔ So there's no name of Palestine anymore. And I'm not just saying this lightly. میں ویسے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ فلسطین کا نام مٹا رہے ہیں. They're trying to eliminate the name of Palestine. کیونکہ جو کچھ میں کہتا ہوں it's all evidence based. اگرچہ بائی دا وے آج کی آپ بی بی سی کی رپورٹ دیکھو، look at the report on BBC today and you will notice that certain bookshop keepers, they have been arrested. آج کی خبر دیکھو بی بی سی کے اوپر، and the title is anger as some Palestinians، یا اس طرح کا ٹائٹل ہے. I forget what the title was. Let me just have a look so I can give you the exact title، اور پھر آپ اس ٹائٹل کو دیکھ سکتے ہیں. It says anger over Israel's arrest of East European bookshop owners. Bookshop owners جو کتاب بیچتے ہیں، ان کے جو مالک ہیں، اور وہاں there's comics in there، ٹورسٹ وہاں جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس دکان کے اندر ایسی کتابیں ہیں کہ جس کے اندر فلسطین کا تذکرہ ہے. Because in your shop you have got books that is talking about the Palestinian conflict، فلسطین کے بارے میں، فلسطین کی ہسٹری. تو اس طرح یہ کرنا ہے کہ ان دکان والوں کو اریسٹ کرنا ہے، ان کتابوں کو ختم کرنا ہے. کتابیں جب ختم ہو جائیں، لوگ بات چیت نہیں کریں گے، آہستہ آہستہ فلسطین کی بات ختم ہو جائے گی، کیونکہ فلسطین کا نام ہی نہیں رہے گا. یہ ایک بڑی زبردست سازش ہے. دس از رپورٹڈ. آپ رپورٹس دیکھیں نا، ادھر کی رپورٹ، ادھر کی رپورٹ. اف یو کین جوائن دا ڈاٹس ٹوگیدر، آدمی یہ تمام کے تمام جو ڈاٹس ہیں ان کو جوائن کر کے الجزیرہ کی خبریں دیکھو اور باقی جو دوسری میڈیا ہے ان کی خبریں دیکھو، تو آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ ایک پورا مستقل پلان بنا ہوا ہے. لیکن جیسے بھائی نے کہا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان ڈٹ کر کھڑے نہیں ہوتے اور کہتے کہ آج اگر فلسطین کی بات ہے اور وہاں بمباری کر کے ان کو نکال دیا گیا، کیا بعید ہے؟ واٹ از اسٹاپنگ that tomorrow it could be Jordan and saying to the Jordanians that we want this place and you Jordanians, we want you out of here, you can go to Saudi or you can go to Egypt and we want this place as well. اور اگر one place which is a testing ground، اگر وہاں یہ جو پلان ہے یہ کامیاب ہو گیا کہ لوگوں کے اوپر بمباری کر کے وہاں سے نکال کر اس علاقے کو اپنے ماتحتی کے اندر لے کر پھر وہاں بلڈنگیں بنا کر اور پھر وہ ہماری جگہ ہو گئی، اگر یہ کامیاب ہو گیا تو بھائی پھر اس قسم کا پلان دوسرے جو ارد گرد ملک ہیں ان کے اوپر بھی چل سکتا ہے. اتنی بات ہے کہ جتنا فلسطینیوں کے اندر ہمت اور غیرت ہے، دوسرے ممالک اور دوسرے لوگوں کے اندر ذرا کم ہی ہے. اور یہ تاریخ نے بتلایا کہ پچھلے 70 سال سے for the past 70 years the Palestinians they've been resisting the cruelty that has been befallen them. But will this much cruelty be able to be tolerated by other nations? Only Allah knows. اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اتنا بڑا ظلم اگر کسی اور لوگوں کے اوپر ہوا
تو آیا وہ برداشت کر سکیں گے یا نہیں؟ تو اس لیے یہ جو ٹرمپ نے باتیں کہی ہیں نا، تو جیسے میں نے لوگوں سے سنا ہے جو ایکسپیرینس پولیٹیشنز ہیں، I've heard from experienced politicians, they are saying this person is a businessman and not a politician. He is more of a businessman and he will tell you straightforward. Had it been other presidents or other politicians, they would have said it in different ways. Rather than saying, we want to go there and own the place and take over it, rather than being straightforward about what is hiding in your hearts and your minds and what your plans are, those people would have done it very, very diplomatically. یہ پلان ایک دن کی اور 2 دن کی نہیں ہوتے ہیں. یہ ان کے جو پوری پارٹیاں بیٹھ کر اس کے اوپر بڑی پلاننگ ہوتی ہے، ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں، اس کی جو آبسٹیکلز ہیں، اس کی جو رکاوٹیں ہیں، ان کو کس طرح دور کریں، اس ملک کو کس طرح خاموش کریں، اس ملک کو کس طرح اپنے سائیڈ پر لے آئیں، یہ پورا کام بیہائنڈ دا سینز ہوتا رہتا ہے. There's a lot of work that goes, and they usually call it the tip of the iceberg in metaphorical sense, کہ جو آئس ہوتی ہے، برف، آئس when it's in water, 3/4 of it will be under the water, only 1/4 will be above the water. Some people say 1/3 and 2/3. تھوڑی سی آپ کو نظر آئے گی، اکثر جو ہے وہ پانی کے نیچے. تو اسی طریقے سے تھوڑا سا آپ کو دکھایا جاتا ہے پولیٹکس کے اندر، جو لیڈرز ہیں، جو حکومتیں ہیں، جو آرگنائزیشنز ہیں، جو لابی گروپس ہیں. میرے اشارات سے، کنایات سے آپ سمجھ رہے ہوں گے، you'll be understanding what I'm saying, کہ this is not just something that's said last week or this week that we want to take over this place and we're going to move the people to Egypt and Palestine, Egypt and Jordan. اسی وجہ سے تو ایجپٹ اور قطر اور تمام ممالک جو نیگوسیشنز کے اندر بہت ساری باتیں ہوئی اور کچھ بتلائی، اکثر نہیں بتلائی. یہ بڑی پلانز ہوتی ہیں ٹو ٹیک اوور دا ہول آف دا ایریا. اور ایک بچے نے بڑے بہترین انداز کے اندر ویڈیو بھر کر، ایک فلسطینی بچی تھی، a small little girl. She said it very nicely. She said, how would you like it if we came to your White House? That little Palestinian was saying. She said, how would you like it if we came to your White House and we broke a few windows and a few doors and then said that this place belongs to us, rather than you living in a broken building, go and find yourself another building, let us begin to live in here. If anybody was to say that, you'd think they are crazy. That little Palestinian girl, she said it very eloquently. بڑے عجیب انداز کے اندر اس بچی نے یہ بات کہی. اس نے کہا کہ اگر ہم آپ کے گھر کے اندر، آپ کے پیلس کے اندر، آپ کے وائٹ ہاؤس کے اندر ہم آتے اور وہاں کچھ ونڈوز توڑ دیتے، کچھ دروازے توڑ دیتے، اور پھر ہم آپ کو کہتے اب چونکہ یہ جگہ ٹوٹی ہوئی ہے، یہ گھر اب ہمارا ہو گیا ہے، تم کہیں اچھی جگہ کے اندر چلے جاؤ، ہم اس کے اوپر اب قبضہ کر دیتے ہیں، کیا خیال ہے آپ اس وقت کیا کہیں گے؟ آپ کے دل کے اندر، آپ کے دماغ کے اندر بات آئے گی، یہ پاگل لوگ ہیں، یہ تو ہماری جگہ ہے، اس کے اوپر آپ کس طرح قبضہ کر سکتے ہیں؟ This is our place, how can you take over it? تو اس بچی نے کہا, that little girl said, in the same way, because you are the ones that caused this destruction, تم ہی نے تو یہ پورا ڈیمیج کیا ہے، پورا علاقہ تباہ کر دیا ہے. ہم ادھر 15 مہینے پہلے ٹھیک ٹھاک رہ رہے تھے. We were living here peacefully. All the innocent people. We were going to sleep, waking up, going about our jobs. We had friends. We would go to school. If anybody was upset, they would visit relatives. The relatives would visit them. A beautiful city, lovely life going on. And you came and annihilated the whole place.
آپ لوگ آئے اور اس کو ختم کر دیا، ہمیں یہاں سے زبردستی نکال کر، اور اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جگہ بھی ہم لے لیں گے۔ اس بچی نے بڑے انداز کے اندر، اور واقعی اس کی باتیں انسان جب سنتا ہے تو بڑی دکھ کی بات آتی ہے۔ لیکن آپ والی بات کی کیا وجہ ہے کہ ڈٹ کر ممالک کھڑے نہیں ہو جاتے، اکٹھے نہیں ہوتے؟ اس موقع کے اوپر اکٹھے نہیں ہوئے تو کیا بعید ہے کہ بکری کی ماں کب تک منتیں مانتی رہے گی؟ ایک نہ ایک دن اس کی گردن پر بھی چھری آ سکتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے، اللہ رب العزت تمام مظلومین کی مدد فرما، اور یا اللہ جہاں کہیں بھی، چاہے فلسطین میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے ہندوستان میں، ایشیا کے اندر ہو، چاہے یورپ کے اندر ہو، چاہے دنیا کے افریقہ کے اندر ہو، امریکاز کے اندر، ویسٹ کے اندر، یورپ کے اندر، جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ مختلف انداز کے اندر مختلف جگہوں کے اندر ظلم ہوتا ہے، دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام ظلم کو ختم فرما اور ہمیں ہمت دے تاکہ حق کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں۔ Grant us the self-esteem and the confidence so that we can stand with the truth. ہاں، کلمت حق عند سلطان جائر، ظالم بادشاہ، ظالم لیڈر کے سامنے کھڑا ہونا یہ ایک مستقل جہاد ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے اس سیشن کو ختم کر دیتے ہیں۔ شروع تو کیا تھا موضوع رمضان کا، اور سوچا کہ کچھ مسائل، فضائل، ترغیبات، لیکن انشاءاللہ اگلے سیشن کے لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وقت مختصر ہو گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ یا رب العالمین، تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا رب العالمین، جتنے بھی بیمار ہیں، چاہے روحانی بیمار ہو، جسمانی بیمار ہو، یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ نصیب فرما۔ جتنے بھی پریشان حال ہیں، جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کو آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما۔ یا اللہ جو مظلومین ہیں، جہاں کہیں بھی دنیا کے اندر مظلومین ہیں، یا اللہ سب کی مدد فرما، سب کی نصرت فرما، اور یا اللہ ظلم سے ان تمام لوگوں کو نجات نصیب فرما، اور جو ظالمین ہیں یا اللہ ان کو تو سمجھ دے دے تاکہ وہ ظلم کرنے سے رک جائیں۔ یا رب العالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں، ان تمام خیر کی دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے، ان تمام چیزوں سے تو ہم سب کو پناہ اور حفاظت نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما، اور یا اللہ ہماری جب موت کا وقت آوے تو خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔ اور یا رب العالمین، موت کے بعد جتنے بھی مراحل ہیں، قبر والا مرحلہ، حشر والا مرحلہ، یا اللہ پل صراط والا مرحلہ، تمام مراحل کو جنت میں داخل ہونے تک سب مراحل کو آسان فرما، اور ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اور یا رب العالمین، جن لوگوں نے دعا کا کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کو توقع ہے، ان کی بھی ہماری بھی یا اللہ جو جائز حاجات ہیں، جو مصلحت کے موافق ہو اور جس میں تیری رضامندی ہو، یا اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ان تمام کو پورا فرما۔ اور یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ہوں آپ سے مخاطب، آپ کا میزبان مولانا فضل داد،
اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے، اور پھر مختلف اوقات میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔